بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اچھا، آج ہم 1944 میں انگریزی حکومت نے جو برصغیر کے باشندوں کے لیے نئی تعلیمی پالیسی بنائی تھی، اسے سارجنٹ رپورٹ کہتے ہیں، اس کے نکات دیکھیں گے. اس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. کہا سرکاری مدارس میں تربیت یافتہ اساتذہ کی نگرانی میں 6 سال کے بچوں کے لیے نرسری کلاسز کھولی جائیں گی. پھر یہ کہتے ہیں 6 برس تک کے حوالے سے سرکاری مدارس میں تربیت یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی یہ نرسری کلاسز کھولی جائیں گی، اور 14 سال کی عمر کے تمام بچوں کے لیے تعلیم مفت اور لازمی ہوگی. 7 سے 11 سال تک کے بچوں کو دی جانے والی تعلیم کو پرائمری تعلیم کا نام دیا جائے گا، اور 12 سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں کو ہائی اسکول کی تعلیم مہیا کی جائے گی. ٹیکنیکل اور تجارتی تعلیم کا انتظام کرنا بھی اسکیم کا حصہ بنایا گیا. تعلیم بالغاں اور سرکاری کتب خانوں کو بہتر بنانا اسکیم میں شامل کیا گیا. اساتذہ کی تربیت کا معقول انتظام کیا جائے گا اور ملازمت کے قواعد کو بہتر بنایا جائے گا. طلباء کی جسمانی تربیت اور ان کا طبی معائنہ اور ضرورت کے مطابق علاج کروایا جائے گا، اور ذہنی اور جسمانی طور پر معذور بچوں کے لیے تعلیمی سہولیات مہیا کرنا اس پالیسی میں رکھا گیا. بچوں کے لیے سماجی اور تفریحی مشاغل کا انتظام کرنا بھی سارجنٹ رپورٹ میں اس اسکیم میں شامل تھا. اچھا، اس رپورٹ میں بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ عملی تعلیم پر زور دیا گیا تاکہ بچے آئندہ زندگی میں مناسب پیشہ اختیار کریں، اور بنیادی تعلیم مکمل کرنے والے طلباء میں سے ذہین بچوں کو ہائی اسکول میں داخلے کا حق دیا گیا تھا. اس طرح ہائی اسکول میں تعلیم پانے والے بچوں کی تعداد کل طلباء کا صرف 20% رہ گئی، اور طلباء سے ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے فیس لی جاتی تھی، جبکہ 50% ذہین مستحق اور غریب طلباء کے لیے وظائف دینے کا اعلان کیا گیا. ہائی اسکولوں کی 2 اقسام تھی: عمومی ہائی اسکول اور ٹیکنیکل ہائی اسکول. عمومی اسکولوں میں آرٹ اور سائنس کی تعلیم مقصد تھا، جبکہ ٹیکنیکل اسکولوں میں صنعتی، تجارتی اور پیشہ ورانہ تعلیم اور مہارتوں کی تعلیم دی جاتی تھی. اور ان کے حوالے سے اس میں پتھر کی دھات کے حوالے سے وہ سکھایا جاتا تھا زیادہ. اور برطانوی نظام تعلیم کی جو خصوصیات تھی ان کو ہم نے دیکھے ابھی، تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی انہوں نے قائم کیا، مسلط کیا نظام تعلیم کے حوالے سے، تو ان کی کوشش یہی تھی کہ بنیادی طور پر مقامی طور پر جو نظام تعلیم ہے اس کو ختم کر دیا جائے. اور جب ان کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ دیسی نظام تعلیم کے خلاف تھا. انگریزی نظام کی بدولت مسلمانوں کے تعلیمی ورثے کی حامل زبانوں جیسے عربی، فارسی اور اردو ان کی اہمیت ختم ہو گئی، اور پاکستان بننے تک مسلمانوں کو اپنا تعلیمی نظام جو ہے وہ اس کی اہمیت بھی کھو بیٹھا تھا. 1715 میں مغربی تعلیم کا اجراء ہوا. اس مقصد کے لیے مسیحی مبلغین انگلستان سے لائے گئے، اور 1882 تک ان کی سرگرمیاں تیز رہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کا اپنا تو کوئی تعلیمی ادارہ نہیں تھا، لیکن وہ مشنری اداروں کی مالی اعانت کرتی تھی، اور سیاسی مصلحتوں کی بنا پر اس نے بظاہر خاموشی اختیار کیے رکھی، لیکن بالواسطہ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے راہ ہموار کرتی رہی. ان اداروں میں دیگر مذاہب کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی. برطانوی نظام تعلیم کے تمام ادوار میں اگر ہم دیکھیں تو مغربی علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کی ترویج ہوتی رہی ہے. بعض پالیسیوں میں دیسی نظام تعلیم کے متعلق معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیا گیا. انگریزی نظام تعلیم کے نفاذ سے قدیم مدارس بند کر دیے گئے. اس طرح سے وقف املاک ضبط کر لی گئی اور عیسائی مذہب کا پرچار ہونے لگا. ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ مسلمان اپنے بچوں کو داخل کروانے سے گریز کرنے لگے. یہ سب سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہوا تاکہ مسلمانوں کو ان پڑھ اور پسماندہ رکھنے کی کوشش کی جائے. اچھا، اسکولوں کے نصاب میں بظاہر تو لگ رہا تھا عیسائیت کی تعلیم و تبلیغ شامل نہیں ہے، لیکن عملی طور پر تعلیمی پالیسیوں میں مغربی علوم و فنون، تہذیب و ثقافت اور کلچر کی ترویج نمایاں مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے. اور بعض ادوار میں ایسی حکومتی پالیسیاں نظر آتی ہیں جس میں مقامی نظام تعلیم اور زبانوں کے بارے میں مثبت رویے تو اختیار کیے گئے، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی مکمل طور پر عمل نہیں ہوا. یہی وجہ ہے کہ قیام پاکستان تک پہنچتے پہنچتے یہاں تک میں برصغیر کا نظام تعلیم اپنی اصل سے بالکل کٹ گیا.
لہٰذا 1947 میں ہمیں جو نظام تعلیم ورثے میں ملا، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کو ورثے میں ملا، وہ کسی طرح سے بھی ایک نظریاتی مملکت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا اور نہ ہی وہ اسلام کے تعلیمی نظام سے مطابقت رکھتا تھا۔ اگر ہم مقاصد تعلیم کی بات کریں کہ برطانوی نظام تعلیم کے مقاصد کیا تھے، تو ان میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ برطانوی حکمرانی ایک استعماری قوت کا قبضہ تھا۔ اچھا، ان کا مقصد یہی تھا کہ سرکاری ملازمین کی فراہمی کی جائے، یعنی ایسا طبقہ پیدا کرنا تھا جو حکومت کی ہاں میں ہاں ملا سکے، حکومت کے مفادات کا خیال رکھ سکے، اس کا تحفظ کر سکے، اس کا وفادار ہو۔ کلیدی اسامیوں پر افسران تو برطانیہ سے لائے جاتے تھے، لیکن وہ اپنے ہر روز کے بڑھتے ہوئے کاروبار اور حکومت کو چلانے کے لیے چھوٹے درجے کے افسروں اور نچلے درجے کے کلرک بابو کی ان کو تلاش ہوتی تھی۔ انگریزی نظام تعلیم کا تعلق ملازمتوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی قرار پایا کہ وہ لوگوں کو سرکاری سطح پر جتنی ملازمتیں ہیں ان کے لیے تیار کرے، تاکہ انگلستان میں ان ملازمتوں کے لیے بھاری مشاہروں پر کارکن یعنی انگلستان سے نہ لانے پڑیں، یہیں سے ہمیں مل جائے۔ جیسے مکالے نے کہا تھا کہ وہ نسلاً ہندوستانی ہوں لیکن مزاجاً انگریز ہوں۔ انگریزی نظام تعلیم کا ایک مقصد تو عیسائیت کی تبلیغ تھا، اور اس کے حوالے سے غریب اور خصوصاً نچلے طبقے کے ہندوؤں کو سرکاری طور پر اپنا نشانہ بنایا گیا۔ اچھا، عیسائی مبلغین ہندوستان آنا شروع ہو گئے، یہاں پہ مشنری اسکولوں کی آڑ میں پھر انہوں نے اپنا کاروبار چلایا۔ سیاسی مصلحتوں کی بنا پر تعلیمی اداروں میں مشنریوں کی مداخلت بند کر دی گئی، لیکن گرانٹ دیتے وقت مشنری اداروں کو ترجیح دینے لگی۔ یہ نیا نظام بظاہر سیکولر تھا، لیکن در حقیقت وہ عیسائیت کے فروغ کا سبب بنتا جا رہا تھا۔ انگریزی نظام تعلیم کا ایک مقصد ہندوستانیوں کو مغربی تہذیب و تمدن کا عادی بنانا بھی تھا۔ ان کا لباس، رہنا سہنا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا سب مغربی تہذیب کا رنگ لیے ہوئے تھے۔ وہ اپنی ثقافت کو خیر بات کہہ کے مغربی تہذیب کے دلدادہ بن جائیں اور انگریزوں کو اپنا محسن تصور کریں اور تہذیبی لحاظ سے وہ مغربی ہوں۔ اگر ہم ان کے علوم کی بات کریں تو اس میں 1813 کے چارٹر سے لے کر آخر تک مغربی علوم و ادب اور ثقافت کو اہم مقام حاصل رہا ہے۔ فارسی، عربی، سنسکرت کی تعلیم کو فضول قرار دے دیا گیا اور کہا گیا یہ فرسودہ ہو چکے ہیں۔ مغربی علوم کی افادیت بیان کی گئی۔ مغربی علوم کی ترویج کا بڑا مقصد ان کا یہ ہند والوں کو اپنے تعلیمی ورثے سے بیگانہ کرنا تھا۔ مغربی نظام تعلیم میں کم و بیش 150 سال یہ نافذ رہا ہے۔ اس طویل عرصے میں نظام تعلیم مشکل ہی سے کوئی قابل ذکر سائنسدان یا فلسفی یا ادیب پیدا کر سکا جس نے تخلیقی یا تحقیقی میدان میں کوئی کام سر انجام دیا ہو۔ اس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں نظام تعلیم کے حوالے سے، تو اس میں ایک بات آتی ہے ان کے نصاب تعلیم کی۔ نصاب تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو انگریزی نظام تعلیم کے نفاذ سے قدیم مدارس تو بند کر دیے گئے، وقف املاک وہ بھی ضبط ہو گئی۔ اب انہوں نے جو نظام نافذ کیا یہاں پہ آ کے، تو یہ ان کے اپنے مقاصد کے لیے یہ ضروری تھا۔ تو مقامی تعلیمی نظام کو غیر مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے ملازمتوں کو حکومت کے منظور کردہ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل افراد کے لیے مخصوص کر دیا تھا، اور جو نصاب حکومت کی طرف سے متعین کیا گیا اس میں انگریزی زبان و ادب اور اس طرح سے ان سے ریلیونٹ علوم و فنون اس میں شامل تھے، جو عام طور پر یہ گرجا سے متصل ہوتے تھے اور اس میں سلیب نمایاں کر دی جاتی تھی۔ اساتذہ جو تھے وہ پادری تھے اور مخصوص لباس پہنتے تھے، اور اس طرح سے تعلیمی اداروں کا پورا ماحول مسیحی ہوتا چلا گیا، اور یہاں پہ عیسائیت کی تعلیم لازمی تھی۔ اس میں سب سے پہلے جو زبان ہمیں نظر آتی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو وہ انگریزی ہے۔ انگریزی نظام تعلیم کے حوالے سے انگریزی کو اس کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ٹائم ٹیبل میں انگریزی مضمون کو زیادہ وقت دیا جاتا تھا۔ تیسری کلاس سے لے کر BA تک لازمی تھی انگریزی، اور ملازمتوں کا اصول بھی انگریزی پڑھنے والوں کے لیے لازمی تھا۔ انگریزی زبان کو زیادہ اہمیت اس لیے دی جاتی تھی کہ مشرق کے علوم اپنی اہمیت اور حیثیت کھو دیں، اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے والوں کو وظائف دیے جاتے تھے۔ انگریزی پڑھانے والے اساتذہ کو عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور دوسرے اساتذہ کی نسبت انہیں زیادہ سہولیات فراہم کی جاتی تھی، اور لوگ مجبوراً اس نظام تعلیم کو اپنانے لگے تھے۔
پھر ہمیں سبجیکٹ نظر آتا ہے اس میں معاشیات کا، اور معاشیات میں ایسے مواد شامل کیا گیا جس کی بدولت انسان صرف معاشی حیوان نظر آتا ہے، اپنے مادی فوائد کے لیے خود غرض دکھائی دیتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو گئی، جوا، سود اور ذخیرہ اندوزی کو نفع بخش بنا کر پیش کیا گیا، اور اس میں اثار، صدقہ اور خیرات کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس کا مواد اسلامی تصورات کے بالکل منافی تھا۔ اور پھر سبجیکٹ آتا ہے سیاسیات کے حوالے سے، تو سیاسیات یا پولیٹیکل سائنس کا سبجیکٹ جو تھا وہ بھی اسلامی تصورات سے متصادم تھا۔ اس کے نصاب میں ایسا مواد شامل کیا گیا جو طلباء کے یعنی یہ اسلام کے منافی تھا، اور طلباء کے جذبات سے مسلمان طلباء کے جذبات محروم ہونے لگے۔ مغربی جمہوریت کے تصور کو اس انداز سے پیش کیا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا تصور کوئی گنجائش نہیں تھی، عوام کی حکومت کو الہادی تصور میں بیان کیا گیا، اور اس مضمون کے حوالے سے مغربی الحاد کو فروغ حاصل ہوا۔ سائنس کے سبجیکٹس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی سائنس کا مضمون بھی الہادی تھا، اس میں تحقیق و تخلیق صلاحیتوں کے حوالے سے کوئی قدر و منزلت حاصل نہیں تھی اس کو، اور یورپ کا علمی ورثہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اس کو، اور اس کے مطالعے سے خالق کائنات اور کائنات کے بارے میں شکوک و شبہات میں اضافہ ہوا۔ برطانوی حکومت سائنسی تعلیم دینے کے حق میں نہیں تھی، وہ صنعت کو فروغ دینے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا۔ انگریزی نظام امتحانات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں استاد کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ استاد اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے طلباء کی علمی پیاس بجھاتا تھا، بلکہ کردار کی تعمیر و تربیت کا کام بھی سر انجام دیتا تھا۔ استاد اور شاگرد میں گہرا ربط ہوتا تھا جو طلباء کے جائزے میں مفید ثابت ہوتا تھا، لیکن اس کے برعکس انگریزوں نے استاد کو صرف ایک ملازم کی حیثیت دی اور اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ طلباء کے جائزے کا ایسا نظام رائج کیا گیا جس میں استاد کی شخصیت کا کوئی کردار نہیں تھا۔ امتحانات طلباء کے پاس یا فیل ہونے کا اس کا معیار رکھا گیا۔ امتحانات میں ان کی درجہ بندی کی جاتی اور اس نظام سے طلباء کی ہمہ پہلو صلاحیتوں کو جانچنا ناممکن تھا۔ قوت حافظہ اور رٹا کی حوصلہ افزائی ہوتی اور امتحانات میں معلومات و تصورات کا عملی دخل یا اطلاق نہیں تھا۔ کسی مضمون کی اہمیت کا اندازہ ان کی امتحانی اہمیت سے لگایا جانے لگا اور بدعنوانی کو فروغ حاصل ہوا۔ امتحان کو نصاب کے تابع کر دیا گیا اور بچوں کے رویوں کی تشکیل میں کوئی کردار ادا کرتا، جس کا نتیجہ نکلا کہ نظام امتحانات اگر ہم دیکھیں تو وہ با کردار، باعمل اور تربیت یافتہ افراد پیدا کرنے میں ناکام رہا۔ اور اس کے بعد شروع کیا تحریری امتحانات کا سلسلہ، اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو آج بھی استاد کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے اور ان کو علم ہی نہیں ہوتا وہ کس طرح سے طالب علم کو رویے اور کردار کے بارے میں جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ کردار اور رویوں کی تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ تربیت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صرف درجہ بندی اس میں شامل کی گئی، درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، اس طرح سے تعین کیا جاتا رہا، اور رفتہ رفتہ یہ امتحانات بدعنوانیوں میں اس کا عمل دخل زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا گیا۔ نصاب و تدریس کا اگر اصل مقصد تھا وہ صرف معلومات و تصورات کو یاد کرنا نہیں، بلکہ ان کا اطلاق اور رویوں پر جو ہوتا تھا اس کو بھی ختم کر دیا تھا، اور انگریزوں کے نظام امتحانات کے حوالے سے کوئی انتظام بھی ایسا نہیں تھا کہ جس میں اقدار کے تحفظ اور رویوں کی تشکیل کے حوالے سے کوئی بھی اہمیت اس میں شامل ہو۔ یہ تھا ان کا نظام امتحانات کے حوالے سے۔ نیکسٹ ہم کریں گے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تعلیمی تحریکات۔